اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو جناب محترم ناظرین، ہم مودودی صاحب کے فدق پہ موقف جو ہے وہ نہایت بہترین ہے، وہ آج بیان کریں گے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ صاحب نے باغ فدق کے موضوع کو نہایت تفصیل سے اسی طور بیان کیا ہے کہ ایک محقق اور خیر کے متلاشی کے لیے ذہنی خلجان کی کیفیت بننے سے روکا جا سکے۔ جیسا کہ احادیث میں بیان ہوا ہے، ہم مولانا مودودی صاحب کے موقف کو بتفصیل پڑھیں گے۔ اس کے کافی حصے بنائے گئے ہیں اور عنوان دیے گئے ہیں، جبکہ یہ تحریر جب میری نظروں سے گزری تو طویل اور بغیر عنوانات کی تھی، جس کو پڑھنے میں خاصی مشقت کا سامنا تھا مجھ کو۔ یقین کریں، میں نے جو تفصیل کی احادیث پہ وہ انشاءاللہ بعد میں اس ٹاپک کے بعد انشاءاللہ اس کو سر فہرست لایا جائے گا، بیان کیا جائے گا۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں بمقابل مولانا مودودی صاحب کے۔ مولانا مودودی صاحب نہایت علم والے انسان تھے۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں اس دور کے اہل حق معلم پہ، کیونکہ علم حاصل کرنے کے ذرائع اس دور میں بہت طویل اور الجھے ہوئے تھے۔ جیسے کہ آج میں گوگل پہ سرچ مارتا ہوں یا اس طرح کی ماشاءاللہ سے ایپس آ گئی ہیں جن سے بآسانی احادیث تک رسائی ممکن ہے۔ جبکہ مجھے یاد ہے 2010 کے 12 میں بھی میں جب جہاں مرضی جس مرضی مسجد میں چلا جاؤں اور بازار سے بھی جب میں کتابیں لے کر آیا تو مجھے اوریجنل کتابیں ملے ہی نا۔ باغ فدق پہ ایسا موقف قابل تحسین ہے اور میرے بہت سے اشکالات اسی تحریر سے دور ہوئے۔ پچھلے کافی دنوں سے جلالی صاحب کے مریدین اور اہل تشیع حضرات کے درمیان معاملہ فدق پر سوشل میڈیا پر ایک جنگ کا سا سما ملا۔ سچ تو یہ ہے کہ میری کم علمی کہیے یا کم عقلی، مجھے معاملہ بہت تھوڑا سا معلوم تھا، اس لیے میں نے انٹرنیٹ کھنگالنا شروع کیا۔ تمام مکاتب فکر کے جید علماء کی تحریر اس معاملے پہ ملی، تشنگی کافی حد تک دور ہوئی، لیکن جو تحریر اس معاملے میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کی قرآن و حدیث کی روشنی میں ملی وہ انتہائی معتبر معلوم ہوئی۔ میں نے وہ تحریر اپنے ایک پرانے شیعہ دوست کو دکھائی تو پڑھنے کے بعد وہ بھی خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس اس کو رد کرنے کا جواز بھی نہیں تھا۔ اہل سنت کے موقف کو مولانا مودودی نے نہایت مختصر لیکن جامع انداز میں بیان کر دیا۔ اس کے بعد یقیناً کسی کی تشنگی نہیں رہے گی۔ رسول اللہ کی میراث کا مسئلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کاروبار۔ سوال باغ فدق کے مسئلے پر آپ کی تحقیق کیا ہے، اس کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے جیسے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم پر ظلم کیا گیا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے حضرت فاطمہ کا حق نہ دینا خلیفہ اول و دوم کے لیے درست تھا؟ جواب سید مودودی، باغ فدق کے مسئلے پر بحث کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وفات کے وقت کچھ ذاتی جائیداد تھی بھی کہ اس میں سے میراث جاری ہوتی؟ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام وقت دعوت حق کے کام پر صرف ہونے لگا تھا اور کاروبار تجارت بند ہو چکا تھا۔ مکہ معظمہ میں جب تک قیام رہا اس اثاثے پر گزر بسر ہوتی رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہلے کا بچا ہوا موجود تھا۔ ہجرت فرمائی تو گویا دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے اور مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ بالکل بے سر و سامان تھے۔ ابتدائی زمانہ انتہائی عسرت اور تنگ دستی کے ساتھ گزارا، پھر جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اموال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالنے کا حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حق عطا کیا کہ جس قدر مناسب سمجھے وہ ضرورت محسوس فرمائے اپنی ذات پر اور اپنے قرابت داروں کی حاجات پر صرف کرنے کے لیے اس حصے میں سے لے لیا کریں، باقی اللہ تعالیٰ کے کام میں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کی خیر گیری میں صرف کر دے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر غالباً 21 ہے۔ یہ پہلا ذریعہ معاش تھا جو آپ کو عطا کیا گیا۔ قبیلہ بنو نذیر یہودی۔ اس کے بعد ہجرت کے چوتھے سال اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے یہودی قبیلہ بنی نذیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ عطا فرمائی اور وہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کر شہر سے چلے گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، سورہ الحشر کی آیت نمبر غالباً 89 ہے، اور جو کچھ دلوایا اللہ نے ان سے اپنے رسول کو نہیں دوڑائے، اس پر تم نے گھوڑے اور اونٹ، مگر اللہ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ جو کچھ دلوائے اللہ اس طریقے پر اپنے رسول کو بستیوں کے لوگوں سے تو وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت داروں اور یتامہ اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ یہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان نہ گردش کرتا رہے۔ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام اموال، جائیدادوں اور علاقوں کو جو براہ راست
جنگی کارروائی کے ذریعے سے مکہ فتح نہ ہوئے ہوں بلکہ اسلامی حکومت کے رعب اور دبدبے سے مسخر ہو جائیں، غنیمت سے الگ کر کے حکومت کی ملکیت قرار دے دیا، اور رسول اللہ کو یہ حکم عطا فرمایا کہ وہ اپنی اور اپنے قرابت داروں کی ضروریات کے لیے اس سرکاری مال میں جس قدر مناسب سمجھ لے سکے۔ اس کے بعد انشاءاللہ انتظامی معاملات خلیفہ وقت کے ذمہ ہوتے ہیں، اس پر بات ہوگی، اور دلائل وراثت نہیں ہوتی۔ مقدمہ حضرت ابوبکر فاطمہ اور عباس رضی اللہ عنہ کے درمیان جو معاملات ہوئے تھے، اور مقدمہ ازواج کی روشنی میں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں جو معاملات چلے تھے، فدق کے زمین اور مزید جو مدینہ کی جائیداد تھی اس کو لے کے، فدق پر غلط بیانی اور اس کا حل۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب علی اور عباس رضی اللہ عنہ کا مقدمہ آیا جس میں جھگڑا بھی ہوا تھا، اور فیصلہ کن مراحل انشاءاللہ صحیح بخاری 4034 سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی نہایت قابل غور ہے، اور حضور کے مال کی تقسیم کا معاملہ بھی اس کے اندر بعد میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔